تو آڈینس میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سید مہربان علی شاہ شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں اس میں کچھ ہمارے پورے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے پورے, تو اس کے لیے کیا ہم رات میں جیسے خواب دیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی مقررہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جو دیکھے ہوئے ہیں وہ پورے ہوں گے اور اس وقت جو دیکھے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے؟ کوئی مقررہ وقت ہوتا ہے یا کسی بھی ٹائم ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل. اچھا, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پہلے شاید آپ نے بھی حسین بھائی سنا ہوگا, لوگ یہ کہتے تھے کہ فجر کے خواب سچے ہوتے ہیں, صبح کے خواب جو بالکل سویرے دیکھے جائیں وہ سچے ہوتے ہیں. لیکن کوئی بندہ اگر سوتا ہی فجر کو ہے تو کیا اس کا خواب سچا ہوگا؟ واہ. ٹھیک ہے, تو اصل میں یہ اس لیے بزرگ کہتے تھے کہ سچے خواب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیند گہری ہونی چاہیے. گہری ہونی چاہیے. اگر آپ فوراً سوتے ہیں تو 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو تقریباً وہ خواب ہمت ہوتا ہے, اس کا تعلق الہام سے نہیں ہوتا. 4 سے 5 گھنٹے کے بعد آپ بالکل گہری نیند تک پہنچ جاتے ہیں, پھر ملک الرویا جو آپ کو اشارہ کرتا ہے. اگر آپ سوتے رات کو 3 بجے ہیں تو وہ کیفیت یا وہ وقت جو آپ کا شروع ہوگا وہ 7-8 بجے صبح شروع ہوگا. اگر آپ صبح رات کو 11 بجے سوتے ہیں تو پھر جو وہ آپ کا الہام کا جو وقت شروع ہوگا وہ 3 سے 4 بجے شروع ہوگا. جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا, کچھ خواب پورے ہوتے ہیں اور کچھ خواب پورے نہیں ہوتے. یعنی کچھ خواب جو ہے اس کا تعلق الہام سے ہوتا ہے, یعنی آنے والے وقت میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے یا آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اس میں آپ کوشش کریں رشتوں کے ساتھ اپنے وجود میں ان عادتوں کو قائم کریں جن سے آپ کو اور بھی زیادہ فوائد ملیں. اور کچھ خواب پورے جو نہیں ہوتے وہ تنبیہات ہوتی ہیں کہ اس سے رک جائیں, تو اس کا تعلق آپ کی ظاہری زندگی سے نہیں ہوتا, آپ کی اصلاح سے ہوتا ہے. اصلاح سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے پہلے تو آپ وقت کو دیکھ لیں کہ میں نے جو خواب دیکھا, اگر آپ فوراً بیدار ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں جب سویا تھا اس وقت کیا ٹائم تھا اور ابھی کیا وقت ہے. تو 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں تو یہ سچا خواب ہو سکتا ہے. اگر فوراً آپ نے دیکھا ہے تو پھر آپ اس کو اگنور کر دیا کریں. شکریہ. اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی بہن. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا خواب یہ ہے کہ اگر ہم خواب میں غربت یا تنگ دستی دیکھتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی بالکل, اس خواب کی جو تعبیر ہوگی وہ پریشانی کی طرف ہوگی. یعنی آنے والے وقت میں آپ کے اسباب کم ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کا اختیار نہیں ہوگا, آپ خود کو تنہا محسوس کریں گے. تو اس سے کوشش کی جائے کہ اگر آپ کے ساتھ آس پاس لوگ رہتے ہیں تو آپ اپنی زبان کو میٹھا رکھیں, اپنے رویے کو پازیٹیو رکھیں, اپنے اخراجات کو کم رکھیں, تاکہ وہ مصیبت جو آپ کو ملنی ہے اللہ پاک ان سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھیں. جی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خواب میں قبر کا منظر دیکھنا یہ اچھا مانا جاتا ہے یا پھر برا مانا جاتا ہے؟ جی بالکل, بڑا پیارا سا سوال آپ نے پوچھا. لوگ موت کو, قبر اور مرنے کی حالت کو جو ہے برا سمجھتے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی وہ 40 دن کے بعد کچھ ہونے والا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. قبر کا دیکھنا انسان کی کسی کام, منزل, خوشحالی, رونق اور مصیبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اگر انسان قبر میں خود کو تنہا دیکھے, اکیلا دیکھے تو یہ مصیبت کی طرف اشارہ ہے. اگر قبر میں خود کو خوشحال دیکھے اور اچھے موڈ میں دیکھے, اچھے ماحول میں دیکھے, خوشگوار چیزیں دیکھے, رونق دیکھے, تو یہ مالی حوالے سے کسی رونق کے ملنے کی طرف اشارہ ہے. تو وہ قبر کے ساتھ آپ کس کیفیت میں تھے یہ جاننا اور بیان کرنا بہت ہی ضروری ہوگا. جی بہن. السلام علیکم. سر میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں مطلب نکاح یا شادی کا ہونا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا, خواب میں نکاح اور شادی کا ہونا جو ہے وہ بعض مرتبہ الگ الگ تعبیریں اس کی بزرگوں نے بیان کی ہے. بعض مرتبہ موت کی تعبیر بھی ہے, بعض مرتبہ اس کی جو تعبیر ہے وہ کسی اچھے رشتے کی طرف بھی ہے. اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور ہاتھوں سے مہندی مٹ چکی ہے تو یہ موت یا کسی بڑی مصیبت کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسا مقام ملنا ہے جس کا دنیا سے آپ کا جو ہے وہ تعلق ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے دیکھیے کہ شادی ہو رہی ہے اور گھر میں ایک اچھا ماحول ہے اور آپ کو ایک اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے یا کوئی لگا رہا ہے, یعنی شادی ہو رہی ہے, شادی ختم نہیں ہوئی, تو یہ رونق کے ملنے, خوشحال رزق کے آنے یا اچھی جگہ شادی ہونے کی طرف اس کا اشارہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کے لیے.
مجھے خواب کے لیے نہیں پوچھنا، لیکن اکثر میں کہیں بیٹھا ہوتا ہوں اکیلا تنہا، تو مجھے ایسی سوچ آ جاتی ہے اپنے لیے کہ میں آگے چل کے بہت کامیاب ہوں گا اور بہت سی چیزیں مطلب میں اچیو کروں گا. انشاءاللہ. ایسے اکثر مجھے سوچ ہوتی رہتی ہے، کہیں بھی میں بیٹھا رہتا ہوں، دوستوں میں ہوں یا اکیلا ہوں یا کوئی کام بھی کر رہا ہوں، تو میں کسی اور طرف قائل ہو جاتا ہوں اپنے آپ. تو اس کے لیے اس کو الہام کہتے ہیں. یعنی اگر سب سے پہلے کہ اچھی سوچ کا آنا یا کامیاب ہونے کی سوچ کا زندگی میں داخل ہونا، اس کا اشارہ وقت کی طرف ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کے مقدر میں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے وقت کو مینیج صحیح نہیں کیا، وقت کی قدر نہیں کی، تو وہ منزل آپ سے دور ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ فوراً اس بات کو طے کر لیں کہ مجھے کامیاب تو اللہ کے کرم سے ہونا ہے، لیکن میں اپنے ان چیزوں کو چھوڑ دوں جس کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ منزل آپ کو مل جائے گی جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم نیند میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سن ہو گئے ہیں، ہم اٹھ نہیں پاتے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نیند میں ہیں، پر ہم جاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم جاگ نہیں پاتے. تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں، اور یہ کیا خواب ہوتا ہے یا حقیقت میں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ اچھا، جیسے کہ میں نے ایک کتاب جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے بزرگوں کے علم کی روشنی میں ہے، تو اس میں میں نے نیند کے اقسام بیان کیے ہیں کہ نیند کی کتنی قسم ہیں. تو اس میں اس قسم کو بھی جو ہے میں نے تھوڑا سا قلم بند کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کا جو دماغ ہے وہ تو جاگتا ہے، لیکن کچھ لمحات کے لیے اس کا جسم سے اختیار تھوڑا سا مٹ جاتا ہے. اگر آپ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں تو فوراً جب آپ بیدار ہوتے ہیں، جب آپ کے جسم کو پھر سے اختیار کی طرف اللہ پاک جب پلٹائے، تو فوراً آپ اللہ کا شکر کریں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ اگر یہی کیفیت مسلسل رہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کے کیا حالات ہوں گے. تو جب بھی ایسا ہو تو پہلے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان فوراً شکر کرے اور اپنے گناہوں سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائے، توبہ کرے. اور دوسرا، آنے والی زندگی میں کوئی اگر ازدواجی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے یا معاشی حوالے سے کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو تھوڑا سا اس سے کم 21 دن تک رک جائے، تو اللہ پاک کے کرم سے تمام نقصانات سے وہ اللہ کی پناہ میں ہوں گا. اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا آنے والی زندگی میں اس کے فیصلوں پر اختیار نہیں رہے گا. یعنی وہ کہیں ایسی جگہ پہ پیسہ لگا لے گا یا کہیں کوئی ایسا فیصلہ کر لے گا جو فیصلہ تو کر لے گا، لیکن اس کے بعد اس کا اختیار اس چیزوں سے ہٹ جائے گا، جیسا ابھی اس کے جسم سے اس کا اختیار ہٹ چکا ہے. تو اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے، جب بھی میں نماز میں جاتا ہوں سجدے میں، جیسے میں دیکھتا ہوں کہ میرا دم جا رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ انکساری اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور کافی ایسے افعال کریں گے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور آپ اپنی شخصیت کو مٹا کے دوسروں کے لیے سوچیں گے، اور یہی آپ کی پہچان بنے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، ہماری آڈینس نے کافی استفادہ حاصل کیا اور ہم بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارے دوستوں کے دنیا بھر سے کمنٹس آ رہے ہیں، انہیں بےتابی سے انتظار ہے اس کتاب کا. آپ نے جیسا کہ بتایا تھا کہ شعبان میں انشاءاللہ اس کتاب کی رونمائی آپ کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہوگی، اور یعنی کہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب خوابوں کی تعبیر ہمارے ہاتھوں میں ہوگی. جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ تعبیر خواب کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا. سائیں مہربان علی شاہ شمسی کی ہم تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ، یہ خوابوں کی تعبیر، جو آپ کے سوالات ہیں، ہمیں اپنے خواب کمنٹس کیجئے، لیکن پورا خواب اس میں تحریر کیجئے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے لیے اپنے میزبان سید محمد حسین جعفری ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.